جو بنیادی طور پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جنگ کا نقشہ کھینچا ہے، اس میں سیدنا امام مہدی رحمت جو بھی آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ عنہ سے راضی ہوگا، ان کی جو علامت جو بنیادی رکھی گئی ہے، وہ علامت یہ رکھی گئی ہے کہ عرب کی تباہی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہوگی، یہاں تک کہ مدینے میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہے گا، تو ایک شخص مدینے سے بھاگ کے مکہ آ جائے گا، کیونکہ مدینے میں تو حضرت کو آپ نے فرمایا مدینہ، مکہ جب آئے گا تو اس مکہ میں آنے کے بعد اس کے پیچھے لوگ پڑیں گے کہ تم ہماری قیادت کرو، لیکن وہ نہیں مانیں گے، تو وہ ان کو باقاعدہ بٹھا کے بیت اللہ کے درمیان رکن یمانی اور ملتزم کے درمیان ان سے بیعت لے دی جائے گی۔ جب وہ بیعت لی جائے گی تو شام میں ایک حکمران ہوگا جو اس کے خلاف فوج بھیجے گا، جو علامت میں بتاؤں، یہ میں پاکستان کو ایکول کیا ہے، اس سے جب فوج بھیجے گا تو وہ فوج جو ہے اللہ کہے گا کہ بیضاء کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے دھس جائے گی زمین میں۔ یہ واحد نشانی ہے جو امام مہدی کے پہچان بتائے گی، ورنہ تو پاکستان میں بھی 10 لوگ دعویٰ کرتے ہیں، مرزا قادری والے نے بھی کہا میں مہدی ہیں، مہدی مسعود پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک، وہ دسائے گی اس کو۔ جب وہ دسائے گی تو آپ فرماتے ہیں پھر ادھر سے قافلے جائیں گے مہدی کی مدد کے لیے۔ اقبال کہتا ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کہ دشت حجاز سے وقت کا خضر جو ہے خلوت میں سے نکلے گا، قافلہ وادی از دور از دراز آیت، اس وادی سے پھر قافلے اس کے لشکر۔ تو یہ آئیڈیالوجیکل ایکول ہے، اس میں عمران خان ہو یا اس میں کوئی اور ہو یا اس میں کوئی ٹویٹ کرنے والے ہوں یا اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دینے والے ہوں، یہ بہہ جائیں گے۔ 2 دن پہلے کا نظارہ نہیں دیکھتے اس قوم کا، کسی اور قوم میں اس طرح لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اتنا کراؤڈ نکلا ہے، ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ قوم کیا چاہتی ہے۔ یہ قوم نے 6 مہینے پہلے بتایا تھا ہم ارطغرل چاہتے ہیں، اس قوم نے 4 دن پہلے بتایا تھا ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ تم 4 ٹوٹرو، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا، کوئی ایچسن کا پڑھا ہوا، تم لوگوں کی اوقات کیا ہے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے سامنے؟ تم تو خس و خشاک کی طرح بہ جاؤ گے یہاں سے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ایرانی ہیں، ہم پنجابی بلوچ پٹھان نہیں، ہم مسلمانوں کا ملک ہی ایک ہے پوری دنیا میں بھائی، اور یہودیوں کا بھی ایک ہے۔ یہودیوں کا ملک امریکہ نہیں ہے، حالانکہ وہ امریکہ میں زیادہ پاورفل ہیں۔ یہودیوں کا ملک فرانس نہیں ہے، حالانکہ کوئی فرینچ پریزیڈنٹ یہودیوں کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے خاکے خوکوں بنانے کی بیسیکلی سینکو وہ بیلویل سے لے کے باقی علاقے کے اندر بیٹھے وہی کرتے ہیں، لیکن یہودیوں کا ملک اسرائیل ہے، اور اسرائیل کو یہودی جو ہے نیچے لاس ویگس میں بیٹھا ہو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آئیڈیالوجیکل ایکول عجیب و غریب لوگ ہیں، یا تو آپ پاکستان کی بنیادی تصور سے منکر ہو جائیں، کیونکہ پاکستان بھی ویسے ہی ڈینمارک کی طرح کا ایک ملک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ میں بھی اپنے دادا کی جا کے مسجد سنبھالتا ہوں امرتسر میں، آپ بھی اپنا کہیں اور چلے جائیں، روہتک حصار میں چلے جائیں، وہ چلے جائیں کسی اور جگہ، کیا ضرورت تھی پھر رہدا ہونے کی؟ میرے سامنے یہ آرٹیکل ہے یروشلم سینٹر آف دا پبلک افیئرز کا، اس کے اوپر یہ پوری اسٹڈی ہے پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشن شپ کیسے تھے۔ وہ شروع ہوتا ہے اس بات پہ، میں آپ ذرا سے اس کی سنیں۔ ارلیئر محمد علی جناح played pivotal role in the awareness struggle on the Palestinian issue in the subcontinent، کہ محمد علی جناح نے فلسطینیوں کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کیا، اور پھر اس نے، میں یہاں سے نکال رہا ہوں، اس نے 12 اکتوبر محمد علی جناح کی تقریر کوٹ کی۔ Every man and woman of the Muslim world will die before the jury sees the Jerusalem۔ یہ خادم حسین رضوی والی تقریر ہے کہ یہودیوں کے یروشلم کے قبضے سے پہلے مسلمانوں کی ہر مرد اور عورت کو مر جانا چاہیے۔ یہ کوئی خادم قائدانہ بول رہا ہے۔ I hope that the Jews will not succeed in their nefarious designs, and I wish Britain and America should keep their hands off, and then I will see how the Jews conquer the Jerusalem۔ میں کہتا ہوں اگر برطانیہ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو مجھے حیرت ہے کہ جیوز کبھی یروشلم کو فتح کر لیں گے۔ The Jews over 500,000 have already been accommodated in Jerusalem against the wishes of the people. May I know which other country has accommodated them? If domination and exploitations are carried now, there will be no place and end of the war۔ اس نے
یعنی یہ قائد اعظم 1945 میں تھا. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہمیں واشنگٹن کے جو سفارت خانے میں ہمارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جس 1948 میں ہم نے اعلان کر دیا 14 مئی کو 1948 کو، اور ہم نے ظاہر تو جنگ شروع ہو گئی. اب یہ جنگ جو ہے صرف عربوں کی ہوئی ہے، عربوں کی، کیونکہ ظاہر بات عرب نیشن اسٹیٹ بن گئی ہوئی تھی. کہتے ہیں ایک ملک ایسا تھا، اب قائد اعظم زندہ ہے اس وقت، جس نے چیکوسلوواکیہ سے 3 لاکھ بندوقیں خرید کے فلسطینیوں کو دیں، اور وہ پاکستان تھا. اور پاکستان کا گورنر کون سا سن جس کا ذکر کیا؟ 1948 14 مئی. 48 14 مئی. قائد اعظم جنرل ہے بھائی. 3 لاکھ بندوقیں خرید کر چیکوسلوواکیہ سے اور فلسطین بھجوائی. وہ کہتا ہے یہ ہمارے یہ پاکستان کی پالیسی تھی پہلے دن سے. اور اس وقت جب بنا ہے وہ تو قائد اعظم کا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ قائد اعظم نے یہ ہمارا مذاق اڑایا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف دا یورپ، یہ ایک ناجائز بچہ ہے اسرائیل یورپ کا. یہ ہے ہماری ابتدا. اس کے بعد میں آتا ہوں کہ ہمیں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ہمیں بڑے فائدے ہوں گے اور یہ ہوں گے فلاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فیلنگ اس لیے ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی بنیاد پہ بنا ہوا کارڈ آؤٹ ملک ہے. ہماری کوئی اور پہچان نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں نے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پنجابیوں سے انکار کیا تھا یہ ملک بنتا ہے، میرے ساتھ پنجابی بہت موجود ہے. تو میری آئیڈینٹی مسلم کی آئیڈینٹی تھی. سیم از لائک جیوز. 1916 کا جو بالفور ایگریمنٹ، اس میں بھی قائد اعظم کی تقریر ہے باقاعدہ. ہمارے ہاں قائد اعظم تھا، کوئی نواز شریف عمران خان تو نہیں تھا کہ جو پڑھائی نہ کرے، زرداری نہیں تھا کہ پڑھائی نہ کرے. بھٹو کے بعد پڑھائی بند ہو گئی لیڈروں. اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، بالفور ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایوری Jew living in any part of the world is to be considered as one nation. خواہ وہ نائجیریا میں رہتا ہو، انڈیا میں رہتا ہو، ایک قوم ہے. And they have all the right to go back to their promised land. اپنے اس میں یہ تھا بالفورڈ ایگریمنٹ. بالفورڈ ایک وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. اس کے بعد کنٹینیوسلی اسرائیل ہم کو کہتا رہا ہے دس از آر آئیڈیولوجیکل ایکول، ہم اسرائیل کو کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے. وعلیکم السلام. شاہ یہ بتائیے گا کہ نئی انتظامیہ کے بعد لگ ایسے رہے کہ معاملات جو ہیں ظاہر ہے اس نے اپنا اختیارات سنبھالنے ہیں، چینج ہونی ہے، تو کہاں تک پہنچا ہے معاملہ اور کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو نئی انتظامیہ امریکہ میں جنوری صدارتی انتخابات ہوئی ہیں. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے ابھی تک مذاکرات پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑا ہے. اس لیے کہ پہلے بھی جو بائیڈن جب 2010 میں تقریباً یا 2008 کے اس میں جب یہ نائب صدر تھے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جنوری 2011 تک افغانستان سے امریکی افواج کو انخلا کرنا چاہیے. تو ان کی بیسک جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان سے بہرحال امریکی افواج کا انخلا ہونا چاہیے. البتہ فوری طور پر ہونا چاہیے یا اس میں جو ہے وہ کچھ وقت لگنا چاہیے. اس میں جو بائیڈن کی وہ پالیسی یہی ہے کہ جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہوتا، جب تک وہاں پر امن نہیں آ جاتی ایک طرح سے، اس وقت تک افغانستان سے امریکی انخلا نہ ہو.